پی ٹی آئی والے کچھ حضرات جو ہیں وہ چودھری برادران کو، خاص طور پر چودھری پرویز الہی صاحب کو، مونس الہی صاحب کو شک کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اگر عمران خان صاحب چاہیں گے فیصلہ کر لیں گے، اعلان کر دیں گے کہ کل سے آپ نے یہ ایک سمری بھجوا دینی ہے، پرویز الہی صاحب یا مونس الہی اس سے پیچھے ہٹیں گے، تو پھر یہ اتنے زیادہ سکیپٹیکل کیوں ہے؟ وہ مطلب ایسے غیر یقینی جیسی صورتحال کیوں ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ مجھے نہیں پتا، میری چودھری ظہور الہی سے، خواجہ صفدر مرحوم سے، ان لوگوں سے بڑا تعلق تھا اور ہم وہی ہماری سیاست تھی۔ اب میرا رشتہ ان سے اتنا احساس ہے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے امید ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت عمران خان کہے گا ہم یہ اسمبلی توڑ دیں گے، اس وعدے کا پاس رکھیں گے، اور مجھے یقین ہے اور ہمیں شک و شبہ ان پر نہیں کرنا چاہیے، اور وہ وقت بھی دور نہیں ہونا چاہیے زیادہ، کیونکہ ملک تو میرا مطلب ہے جن حالات میں گزر رہا ہے کہ 37 نوکریاں نکلی ہیں جی یہاں کلاس 4 کی، گھمن صاحب، چودھری غلام حسین صاحب، 37 نوکریاں نکلی ہیں کلاس 4 کی، 1400 لوگوں نے اپلائی کیا جس میں بی ایس سی اور ایم ایس سی نوجوان ہیں۔ بتاؤ میں لال حویلی میں بیٹھ کے کیا کروں؟ بتاؤ مجھے رپورٹر والوں کہ میں لال حویلی میں بیٹھ کر کیا کروں کہ ایم ایس سی اور بی ایس سی لڑکے جو ہیں، جو مجھ سے بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہے، وہ بیلداروں کی نوکریوں کے لیے کہہ رہے ہیں ہماری عمر کراس کر رہی ہے، ہمارے گھر میں فاقہ ہے، ہمارے گھر میں بھوک۔ اچھا شیخ صاحب، خان صاحب نے 2 دن پہلے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی میرے ساتھ ڈبل گیم ہوتی رہی، خاص طور پر وہ بائی وساق نام لے کے، تو آپ تو موجود تھے ان کے ساتھ تھرو آؤٹ، آپ کی لمبی لمبی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی، تو یہ کیسے ہو گیا کہ آپ کو نہیں پتا چلا اور خان صاحب کو بھی نہیں پتا چلا اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈبل گیم ہو گئی؟ بحثیت گورنمنٹ کی بات کروں میں۔ گمن صاحب، میں 8-9 مہینے سے بالکل لا تعلق ہوں۔ جس دن حکومت ٹوٹی اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں سر میں اس سے پہلے کے حالات جو ہیں خان صاحب اور ان کے درمیان تھے، میں اس میں نہیں بیٹھتا تھا۔ سائفر کی 2 ملاقاتوں میں انٹیریئر منسٹر تھا، میں اس میں بیٹھا، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ حالات خراب ہیں، میں نے گھر پہلے چھوڑ دیا۔ خان صاحب نے کہا آپ نے اپنا گھر پہلے چھوڑ دیا، میں نے کہا جی مجھے ایم کیو ایم سے میرا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں۔ اور جب سندھ ہاؤس میں منڈی لگی تو آپ سب نے کیمرے آپ کے زندہ وہاں چل رہے تھے، سو میں نے یہ اپنے آپ سے کمٹ کیا ہے 9 مہینوں کے، میں نے کہ فوج اور عدلیہ پہ کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ میں نے خام خواہ اگر میرے جیسا انسان، میری کانسٹیچوئنسی آپ دیکھیں، یہ ساری آرم فورسز کے جتنے ادارے ہیں وہ سارے میری کانسٹیچوئنسی سے منسلک ہیں، لیکن میں نے کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ میں بدگمانی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں نسلی ہوں، اصلی ہوں، اور میری عمر کا تقاضا ہے، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا جی، مجھے کسی نے اوف بھی نہیں کی، فون کال بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے رستے جدا کر لیے، آپ جانے، آپ کا کام جانے، لیکن ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے کہا بس آپ یہ توقع رکھیں کہ میں حتی الامکان کوشش کروں گا، حتی الامکان کہ حالات بہتری کی طرف جائیں۔ جب نہیں گئے تو میں کیا کر سکتا ہوں گورنمنٹ صاحب؟ میں ایک سیٹ کی اس حویلی سے بیٹھ کے سیاست کرتا ہوں، میں کوئی سارے ملک کی سیاست نہیں کرتا، اور وہ ایک سیٹ بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ اچھا شیخ صاحب، میں فوج اور عدلیہ کے خلاف بات نہیں کروں۔ جی جو صاحب، شیخ صاحب یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ساری دنیا رو پیٹ رہی ہے، آپ واویلا مچا رہے ہیں، آپ وین ڈال رہے ہیں، ہم یعنی وہ جوڑیاں پھیلا کے بددعائیں سن رہے ہیں لوگوں کی، لیکن یہ شہباز شریف اور ان کے ساتھی اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ ایک جھپڑی بھی جاتے ہیں، ہم نے ملک بچا لیا، ہم نے ملک بچا لیا، ہم نے اکانومی ٹھیک کر لی، ہم نے یہ کر لیا۔ اور کون سی ٹھیک چیز ہے جو انہوں نے ٹھیک کی ہے؟ یا لوگوں کو 22 کروڑ کے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، یا ان کے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے؟ یہ ان کو نہیں نظر آ رہا، ان کو آ رہی ہے کوئی بہتری۔ 4 دن پہلے اس ملک میں نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ روس نے بھی چھٹی کرا دی ہے۔ 6.9 بلین ان کے پاس ریزرو ہیں، 3 بلین چین کے نکال دو اور 2 بلین سعودی عرب کے نکال دو، پتہ نہیں 2 ہیں چین کے یا 3 ہیں، یا 3 سعودی عرب کے ہیں، 5 بلین نکال دو، تو یہ 4 سے جو کم ریزرو ہیں آپ کے، یہ 24 کروڑ عوام پہ تقسیم کر لو، آپ کا تو گلا گھٹنے جا رہا ہے۔ یہ تو بے شرم ہے، ان کے تو پیسے باہر ہیں، ان کی تو جدادیں باہر ہیں، ان کی اولادیں باہر ہیں،
ان کا سب کچھ باہر ہے. ہم ان کے غلام ہیں. ان کے منہ سے جو گرتا ہے ہم وہ کھاتے ہیں. جو ان کا حکم جاری 2 ارب روپیہ آپ کے لیے انہوں نے رکھا ہے چوئی صاحب, کمپنی کی مشہوری کے لیے, میڈیا کے لیے. ای سی سی نے پاس کیا کو 5 دن ہوئے کہ 2 ارب روپیہ کیش دیا گیا کہ فوراً خرچ کرو, بتایا جائے کہ بچ گئے, ہم خاک بچ گئے. ان کا انجام برا ہے, ان کا انجام برا ہے, ان کا انجام برا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کے صدقے میں اس ملک کا انجام برا نہ ہو. ہم سب کا بے شک انجام جو مرضی ہو جائے. اس ملک کو سلامت رہنا چاہیے, اس ملک کے اداروں کو سلامت رہنا چاہیے, اس ملک کے غریب عوام کو زندہ رہنے کا حق ملنا چاہیے. شیخ صاحب باہر لینے بارے جی نہیں کیا گیا تھی مطلب نکلتے جائے گا پر ٹانڈے پن کے وہ ٹانڈے لانا پنوا دو انہاں کو. اچھا شیخ صاحب, آپ نے بات کی بیرونی سازش کی. آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وزارت دفاع کی جو ایل سیز ہیں, جو کہ باہر سے ان کو سامان چاہیے ہوتا ہے مختلف جو ہے انسٹالیشن کے لیے, وہ ایل سیز کھولنا بند کر دیے ہیں آپ کی وزارت جو ہے فائنانس نے. تو بڑا سیریس ایشو ہے. تو آپ جب بیرونی طاقت کی بات کرتے ہیں, بیرونی سازش کا, تو یہ کافی چیزیں اب نا ڈاٹس ملتی جا رہی ہیں. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ملک کے ساتھ اس وقت ہو کیا رہا ہے. دیکھیں, یہ جو چہرے لائے گئے ہیں یہ نون چہرے ہیں, ان کی سیاست سب کو پتہ ہے. جب ہم بطور وزیر باہر ملک میں جاتے ہیں نا تو ان کے پاس ایک پورا صفحہ جاتا ہے کہ یہ شیخ رشید ہے, یہ 16 دفعہ وزیر رہا ہے, اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں, یہ 1 سیٹ کی صرف سیاست کرتا ہے اور میڈیا میں اپنا کیس لڑتا ہے. ہماری پوری بایو ڈیٹا کے اتنی 4 کتابیں لکھی, یہ لکھی. جب یہ باہر جاتے ہیں نا ان کے بینک اکاؤنٹ جاتے ہیں کہ ان کے اتنے ریزرو ہیں, اتنے ان کے ایسٹس ہیں, اتنے ان کے پیسے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ معاملات جو ہیں ان کا خیال تھا کہ یہ سنبھال لیں گے, ان سے اب نہیں سنبھل رہے. اور اس کی سزا کس کو دے رہے ہیں؟ جتنا عمران خان کے خلاف یہ ری ایکشن دے رہے ہیں اتنا وہ بہتر پوزیشن میں ہو رہا ہے, اور ان کی بات ان کے گلے پڑ رہی ہے. اور ان کی بات جو ہے یہ بارودی سرنگوں پر پاؤں رکھ کے چل رہے ہیں. اس ملک کی معیشت جو ہے وہ ٹائم بم کے اوپر پاؤں رکھ کے چل رہی ہے. اس ملک کے معاملات اس طرح سنگین اور گمبھیر ہو رہے ہیں. میں ڈرانا نہیں چاہتا, میں محلے گلی کی سیاست کرتا ہوں. میں کوئی برکلے, ہارورڈ, ایسکس, کولمبیا, نیو یارک ان سے نہیں پڑھا ہوا. میں ٹاٹوں پہ پڑھا ہوا ہوں, سامنے کے اسکول سے. اس سامنے کے اسکول سے میں ٹاٹوں پہ پڑھا ہوا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے جیسے آبائی محلوں میں جہاں سنگل آدمی ڈبل آدمی نہیں چل سکتا, جن گلیوں میں, وہاں لوٹ مار شروع ہو چکی ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے گی جی پولیس, کیا کرے گی پولیس؟ خود بھوک ننگ کا سوار ہے وہ. اور جو ڈکیت ہیں, جو مسئلے معاملات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. بالآخر سارے لوگ اس پر بیٹھیں گے, سوچیں گے ملک ہے تو ہم ہیں, ملک ہے تو یہ عظیم فوج ہے, ملک ہے تو یہ سائنسدان ہے, ملک ہے تو یہ بیوروکریسی ہے. یہ بھگوڑے بھاگنے کے لیے تیار رہیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ساری تباہی, خرابی اور منہ کالا ان کی وجہ سے قوم اور ملک کا کمال کرتے ہیں شیخ صاحب, کمال کرتے ہیں شیخ صاحب. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی جو معیشت جو حال ہے, ہمیں جو ہے اکانومی کے حوالے سے ایمرجنسی لگانا پڑے گی, معاشی ایمرجنسی, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمیں کوئی سال 6 مہینے موجودہ اسمبلیوں کا وقت بھی آگے بڑھانا پڑے. لگا لیں ایک دفعہ یہ ختم ہو جائے گند کوڑا کٹا. بھٹو کہتا تھا سارے گندے انڈے ایک ہی ٹوکری میں شیخ رشید ہونے چاہیے, حالانکہ میں اس کی پارٹی میں نہیں تھا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا تھا there is always face behind a case. Nobody looks towards case, everybody looks towards face. یہ گندے چہرے, گندے چہرے جنہوں نے اس ملک میں سازش تیار کی اپنے کیس ختم کرنے کے لیے. گورنمنٹ صاحب, اللہ کے قبضے میں میری جان ہے, یہ کیس بھی نہیں ختم ہوں گے. یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. جھولی اٹھا کے لوگ ان کے خلاف بددعائیں کر رہے ہیں. یہ عمران خان کا یا شیخ رشید کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے. عمران خان کو نائل کراتے کراتے یہ ملک کو نائل کرانا چاہتے ہیں. اللہ ان کو نیست و نابود کرے گا کیونکہ ہم پاکستان ہیں, پاکستان ہمارا ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس امتحان کے وقت میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہیں.